انسانی ترقی اور سیاست۔ السلام علیکم۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور اقوام عالم میں اونچا مقام حاصل کرے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ایسا نہیں ہے، مگر بہت سے لوگ یہ ضرور جانتے ہیں کہ انسان ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اقوام کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں اور کوئی بھی قوم یا ملک جب چاہے ترقی کر سکتا ہے، اور اگر لاپرواہ ہو جائے تو ترقی رک بھی جاتی ہے اور تنزلی بھی آ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں انسانی ترقی کی کوئی تعریف ضرور ہوگی، اور شاید ہر انسان اپنے طور پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ مگر میرے خیال میں ہمارے ملک میں یہ عمل اس وقت رکا ہوا ہے۔ ترقی کے عمل کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ترقی کیا ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے۔ میری سمجھ کے مطابق کوئی بھی انسان یا انسانی معاشرہ اس حد تک ہی ترقی کر سکتا ہے جس حد تک وہ آزاد ہوتا ہے۔ آزادی کا مطلب ہے کہ ہر انسان جو چاہے سوچے اور جو چاہے وہ کہہ سکے اور کر سکے۔ اس کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ پوچھ سکے، جس سے ملنا چاہے مل سکے۔ اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے ادارے موجود ہوں اور مؤثر بھی ہوں۔ ایک معاشرے میں بسنے والے سب لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ انسانی ترقی کا دار و مدار اس ملک کی سیاست کے معیار سے منسلک ہے۔ آسان الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو ہر دو انسانوں میں جو تعلق، لین دین، رشتے ناتے ہی سیاست کی بنیاد ہیں۔ یہ تعلقات ہی آگے بڑھ کر خاندان، تنظیم، ایسوسی ایشن، ٹریڈ یونین اور سیاسی پارٹی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ انسانی گروہ جتنے زیادہ ہوں گے، جتنے فعال ہوں گے، اس معاشرے کے بچوں کی تعلیم اتنی اچھی ہوگی، کام کرنے والوں کے لیے ملازمتیں اور روزگار کے مواقع ہوں گے، کاروبار کرنے والوں کو سازگار ماحول میسر ہوگا۔ اس معاشرے کے اچھے نظام کو صحت مند اور قائم رکھنے کے لیے اچھے ادارے بنیں گے جو کہ عوام کو جواب دہ ہوں گے۔ جس شہر میں ایسا معاشرہ اور نظام ہوگا، اور اگر اس کو بلندی سے دیکھا جائے تو آپ کی چشم تصور یہ دیکھ سکے گی، لوگ ہنس بول رہے ہیں، مل جل رہے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور خوشی خوشی الگ ہو رہے ہیں۔ کاروبار اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ سارے کام ایک اچھے ماحول میں رواں دواں ہیں اور کہیں بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آ رہی۔ اب اسی شہر میں کچھ تبدیلیاں ہو جائیں، کچھ گروہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیں، نقل و حمل میں روک تھام ہونے لگ جائے، اداروں کے کام میں خلل ڈال دیا جائے اور لوگوں پر خوف کا عالم طاری ہو، وہ ایک دوسرے سے خوفزدہ نظر آنے لگیں اور اپنی جان، مال اور آبرو کو محفوظ نہ سمجھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ غور کیجئے۔ شاید آپ کے ذہن میں بھی موجودہ دور کا پاکستان آیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس ترقی کے عمل کو دوبارہ کیسے شروع کیا جائے؟ یاد رکھیں، اپنے معاشرے اور ملک کی ترقی
ہم میں سے ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہو جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چند باتوں پر غور کریں۔ اگر ہم میں سے زیادہ لوگ ان اصولوں کو اپنائیں گے تو ہمارا ملک اتنی ہی ترقی کرے گا۔ اس ملک کے سب شہری برابر ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی رنگ، نسل، مذہب یا برادری سے ہو۔ کوئی بات اگر دین کے نام پر بتائی جائے تو حوالے کے طور پر قرآن کی آیت یا صحیح حدیث کا حوالہ دیا جائے اور ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرنے کا حق ہو، اور ہم صرف اپنے ملک کے قانون کے پابند ہیں۔ یاد رکھیں، ہر شخص کو اپنے ہر عمل کا خود ذمہ اٹھانا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی لیڈر، عالم یا پیر کسی کے عمل کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مختصر یہ کہ جیل، پھانسی اور دوزخ اکیلے۔ شکریہ۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست اور بھی ہے۔ جب آسانی ہو، موسم ٹھیک ہو تو کوشش کر کے ایک درخت لگائیں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ درخت نہیں تو ایک پودا یا بیل ہی لگا دیں۔ اگر زمین نہیں ہے تو گملے میں ہی لگا دیں۔ اگر صحن میں جگہ نہیں تو دیوار یا چھت پر گملہ رکھ دیں، تاکہ ہمارے ملک کی آب و ہوا صاف ہو جائے۔ یاد رکھیں، اپنے آپ کو سچا بنا کر اور درخت لگا کر آپ اپنے بچوں کو سب سے قیمتی تحفہ دیں گے۔ شکریہ۔